بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ایک واقعہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں، ہو سکتا ہے اس سے پہلے آپ نے کہیں سنا ہو۔ میرے ایک دوست جو 5 وقتہ نماز کے پابند، ایک دن مجھ سے کہتے ہیں کہ حضرت کیا بتاؤں، آج جو میں نے فجر کی نماز ادا کی نا، اور اس میں جو لذت ملی، ایسی لذت اس سے پہلے کسی نماز کے اندر مجھے نہیں ملی۔ مجھے حیرت ہوئی، میں نے جاننے کی کوشش کی۔ اگر یہ بات آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے گی تو انشاءاللہ آپ کی سوچ میں ایک انقلاب پیدا ہوگا انشاءاللہ۔ میں نے جاننے کی کوشش کی کہ میرے بھائی مجھے یہ تو بتاؤ کہ کیا ایسی چیز آج ہو گئی کہ جس کی وجہ سے آج جو نماز میں تم کو لذت ملی تھی، ایسی لذت کبھی نہیں ملی۔ غور سے سنیے گا، روز رات کو آپ بھی سوتے ہیں، میں بھی سوتا ہوں، اور روز صبح کو آپ بھی اٹھتے ہیں، میں بھی اٹھتا ہوں۔ وہ بندہ کہتا ہے حضور رات کو میں سویا اور صبح جب میری آنکھ کھلی تو اتفاق سے میں نے گھڑی میں دیکھا تو 7 منٹ یا 8 منٹ طلوع آفتاب کو باقی تھے۔ میں نے سوچا اور اپنے آپ سے میں نے کہا اگر میں اٹھتا ہوں، استنجا کرتا ہوں، وضو کرتا ہوں تو وقت چلا جائے گا، چلو سو جاؤں۔ لیکن میرے آقا کا ارشاد یاد آ گیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ بس یہ خیال آیا اور میں فوراً تیزی کے ساتھ بستر چھوڑا، جلدی سے گیا، وضو کیا، اور میں نے 2 رکعت ہی، اتنا وقت باقی تھا کہ میں فرض ادا کر سکوں، میں نے 2 رکعت فرض ادا کی۔ پھر میری آنکھوں میں آنسو تھے اور دل اندر سے کہہ رہا تھا مبارک تو نے آج مدینے کے تاجدار کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا دی ہے۔ تو نمازیں اس سے پہلے بھی پڑھتا تھا، لیکن آج کی نماز جو مجھے میسر ہوئی ہے اس میں یہ تصور غالب تھا کہ میرے سجدوں کی بنیاد پر مدینے کے تاجدار کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچی ہوگی۔ میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، دوست کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے ہو، رشتہ دار کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے ہو، بیوی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے ہو، کبھی یہ خیال بھی آیا کہ ہم حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں؟ اور اگر یہ خیال ہے تو پھر نمازیں کیوں چھوٹتی ہیں؟ اگر یہ خیال ہے تو نمازیں قضا کیوں ہو رہی ہیں؟ اگر یہ خیال ہے تو مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد پر عمل کا جذبہ کیوں کر نہیں ہے؟ آئیے میں سمجھاتا ہوا چلوں۔ ایک ماں اپنے بچے سے جتنا پیار نہیں کرتی اس سے زیادہ حضور اپنی امت سے پیار کرتے ہیں۔ کیسے؟ ہے کوئی ماں جو اپنے بچے کے بارے میں اتنی فکر مند ہو جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ کیا فرماتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم؟ دیکھو جب تمہیں موزے پہننا ہو یا جوتے پہننا ہو نا تو اس کو جھاڑ کر کے پہن لیا کرو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سی چھوٹی سی بات کا ہمیں آپ چھوٹی سی بات کے معاملے میں آپ ہمیں ارشاد فرما رہے ہیں؟ تو جواب ملے گا ہاں، اگر موزے کے اندر کوئی موذی جانور یا جوتے میں کوئی موذی جانور بیٹھا ہوا ہو اور اگر تو جھاڑے بغیر پہن لے اور تجھے وہ ڈنک مار لے، تکلیف تجھے ہوگی، مجھے بھی تو ہوگی۔ آپ مجھے بتاؤ ہے کوئی ماں جو اس طریقے سے اپنے بچے کے بارے میں فکر مند ہو جتنا ہماری تکلیفوں کا خیال مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے؟ مرغ مسلم کھاتے ہیں اور کھانے کے بعد ہاتھ کے اندر چکناہٹ موجود ہوتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کھانے کے بعد ہاتھ کو اچھی طریقے سے دھو لو، چکناہٹ کو ختم کرو، کہیں ایسا نہ ہو اس چکناہٹ کی خوشبو کسی کیڑے تک پہنچ جائے اور وہ کیڑا تمہیں ڈنک مار لے، ڈنک تمہیں لگے گا، تکلیف مجھے ہوگی۔ ہے کوئی ایسا پیار کرنے والا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پانی دیکھ کر کے پیو۔ ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی ایسی چیز پڑی ہوئی تمہیں معلوم نہ ہو اور تم پیو اور تمہیں تکلیف ہو، تکلیف میں تم گرفتار ہوگے، تکلیف مجھے بھی تو ہوگی۔ اور یہ قرآن کہہ رہا ہے عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گراں گزرتا ہے۔
اور یہ تکلیف زمین کے اوپر ہو اس پر ہی حضور کو تکلیف نہیں، زمین کے اندر بھی اگر امت تکلیف میں ہے تو حضور بے چین ہے۔ ہر ہفتے امت کے اعمال نامے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے اچھے اعمال کو دیکھ کر کے خوش ہوتے ہیں، اور برے اعمال کو دیکھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اور رب قدیر جل جلالہ کی بارگاہ میں مغفرت اس کے لیے طلب کرتے ہیں۔ مجھے بتاؤ، ہے کوئی اتنا خیال کرنے والا؟ آئیے تھوڑا سا قیامت کے بارے میں سوچیں، کیا کیفیت ہوگی قیامت میں؟ تو اللہ عز و جل فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ، قیامت کے دن بھائی بھائی سے راہ فرار اختیار کرے گا، بھاگے گا۔ وہ ماں جو اپنے بچے کے سلسلے میں سر کے درد پر بے چین ہو جاتی ہے، وہی ماں قیامت میں کیا کرے گی جانتے ہیں آپ؟ وہ چاہے گی میری جگہ پر میرے بیٹے کو جہنم میں ڈال دیا جائے، میرے بچے کو جہنم میں ڈال دے لیکن اللہ مجھے بچا لے۔ وہ ماں قیامت کے اندر یہ کرے گی۔ کون سی ذات ہے قیامت میں جب سب ایک دوسرے کو چھوڑیں گے؟ میں تو امام عشق و محبت کی عظمت پر قربان کہ اس تصور کو کھینچا ہے اعلیٰ حضرت نے، اور کہتے ہیں ماں جب اکلوتے کو چھوڑے، چاہے وہ اکلوتا بیٹا کیوں نہ ہو، لیکن ماں قیامت میں اس بیٹے کو کام نہیں آئے گی۔ رسول اعظم کہتے ہیں ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں۔ جب ماں اکلوتے بیٹے کو چھوڑے گی، کون سی ذات ہے جو قیامت میں کام آئے گی؟ تو وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوگی جو اپنے دامن میں چھپاتی ہوئی نظر آئے گی۔ تو کوئی مشکل کا مرحلہ ایسا نہیں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو کام نہ آتے ہوں۔ ہر موڑ پر، ہر تکلیف پر، ہر مصیبت پر، ہر پریشانی پر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی دستگیری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مجھے حیرت ہوتی ہے اگر کوئی غلام رسول یا رسول اللہ کہے تو بعض کے سینوں پر سانپ رینگتا ہوا نظر آتا ہے اور کہتے ہیں معاذ اللہ یہ تو شرک ہے، یہ تو بدعت ہے۔ میں کہتا ہوں ہم تمہاری مانیں یا کربلا کے تاجدار کی مانیں؟ اگر دور سے یا رسول اللہ کہنا شرک ہوتا تو تاجدار کربلا کی شہادت کے بعد حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ قطعی طور پر یہ قصیدہ لکھ کر کے یہ عرض نہ کرتے یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین۔ جن لوگوں نے گھر بار لٹا کر دین زندہ کیا، کیا ان کا بیٹا شرکیہ کلام اپنی زبان پر جاری کرے گا؟ اور پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں، ماں مری، اس کو زمانہ گزر چکا، اس کے انتقال کو عرصہ گزر چکا، قبر میں پہنچ گئی، اس کو زمانہ گزر چکا، لیکن سر میں جہاں درد ہوا ماں، او ماں، پیر میں درد ہوا ماں، ماں۔ بھئی تیری ماں تو تیرے سامنے بیٹھی نہیں، تو یہاں کیوں ماں ماں کر کے پکار رہا ہے؟ استاد ڈنڈا مارے ماں تو ہے نہیں۔ تو آپ کہیں گے ایسے کو مصیبت میں پکارو جو بہت چاہنے والا ہو تو دل کو اس سے راحت مل جاتی ہے۔ تو میں کہتا ہوں اگر ماں کو پکارنے پر راحت ملتی ہے تو اس سے کئی گنا زیادہ مدینے کے تاجدار کو پکارنے پر راحت ملا کرتی ہے۔